انسان جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے وہ اس کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہے اور کمال محبت کے ساتھ اس کی سراسر بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور باپ وہ وصیت اپنے بیٹے کو کرتا ہے۔ اور یہاں وصیت کرنے سے قبل کتنے پیار بھرے انداز میں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، احفظ انی اربعن و اربعن، میں تمہیں 4 چیزیں بیان کرتا ہوں اور 4 چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ 8 چیزیں تم یاد کر لو۔ لا یضرک ما عملت معہن، اگر یہ تیرے عمل کا حصہ بن جائیں تمہیں زندگی میں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ زندگی میں تم شر سے بچے رہو گے، برائی سے بچے رہو گے، نقصان سے بچے رہو گے، تمہارا باطن، تمہارا ظاہر اچھا رہے گا اگر ان 4 چیزوں کو 4 چیزوں کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے عمل کا حصہ بنا لو۔ فرمایا انا اغنى الغنى العقل، سب سے بڑا غنا، سب سے بڑی دولت مندی، سب سے بڑی ثروت عقل ہے۔ اگر کسی کو عقل کا رزق دیا گیا ہے تو وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ اگر اس کے پاس مال و متاع بہت سارے ہیں لیکن بے وقوف ہے تو وہ دولت مندی نہیں ہے۔ وَأَكْبَرُ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، اور سب سے بڑا فقر اور سب سے بڑی محتاجی جہالت ہے۔ سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے، اور سب سے بڑی غربت، سب سے بڑی غریبی اور سب سے بڑا فقر اور محتاجی بے وقوفی ہے۔ وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةُ الْعُجْبُ، اور سب سے بڑی وحشت تنہائی عجب ہے، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں بہت کچھ ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے اور وقت اپنے آپ کو ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے بنا سنوار کے، وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو جو جس حالت میں ہو وہی حالت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے، بلکہ اس سے اگر کم ہو۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ اس لیے تم اگر سیر ہو اور لوگ تمہیں پاؤ سمجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ وَأَكْرَمُ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ، سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں قبیلے سے میرا تعلق ہے، میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا۔ اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے جانتے ہو کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ مشکانست کے خود ببوئت نہ کہ عطار بگوئت، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بیچنے والا بتاتا پھر ذرا سونگھ کے دیکھیے یہ بڑی اچھی خوشبو ہے، ذرا سونگھیے، کہا یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون ہے، تمہارے اخلاق اتنے اچھے ہوں کہ لوگ پہچان جائیں تم کون ہے۔ تو بہترین حسب و نسب کیا ہے؟ اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیں۔ مجھے بتائیے امام حسن سے بہتر نسب اور حسب کس کا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے، امام الاولیاء کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ بتاتے پھرنا، بلکہ کہا کہ تمہارا خلق گواہی دے کہ میں محمد کا نواسا ہوں، تمہارے اخلاق گواہی دے کہ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، تمہارا کردار گواہی دے، تمہاری شجاعت گواہی دے کہ تم علی کے فرزند ارجمند ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ایاک والمصادقہ الاحمق، بے وقوف شخص کی دوستی سے ہمیشہ بچنا۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وہ دل سے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکے گا، تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بے وقوف دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، تو وہ اسی قول کا مفہوم ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حسن کو یہ نصیحت کی، یہ نصیحت پلے باندھنے، اور کبھی بھی جاہل اور بے وقوف سے دوستی رکھیں، اس سے رویہ اچھا رکھیں، سلوک اچھا کریں، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں آپ۔ یہ مطلب نہیں کہ بے وقوف کو آپ سلام بھی نہ کریں، لیکن دوستی، اعتماد آپ اس پہ نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَ الْبَخِيلِ، اور بخیل سے کبھی بھی دوستی نہ لگانا۔ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ، اس لیے کہ جب تجھے انتہائی ضرورت کا وقت آئے گا تو وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، اور تو اس پہ توقع لگائے ہوئے ہوگا کہ میرا دوست ہے اور اوکھے ویلے میرے کام آئے گا، لیکن اوکھے ویلے وہ کام نہیں آئے گا۔ تو بخیل سے دوستی کا رب نہیں رکھنا۔ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، بدکار شخص سے کبھی دوستی نہ رکھ، برے شخص سے کبھی دوستی کا رشتہ نہ جوڑنا۔ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ، جو فاسق و فاجر ہے، برا شخص ہے، بدکار ہے، اس سے دوستی نہ رکھنا، اس لیے کہ وہ بہت تھوڑی قیمت میں تجھے بیچ دے گا۔ اور آخری بات، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، جھوٹے آدمیوں سے کبھی دوست نہیں رکھنا۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، وہ بعید کو تجھے قریب دکھائے گا، قریب کو تجھے بعید دکھائے گا۔ جو چیز قریب ہوتی ہے، جو سراب ہوتا ہے تو دور سے پانی دکھائی دیتا ہے،
لیکن جب قریب جا کے دیکھتے ہیں تو سراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. تو کہا وہ بھی سراب کی طرح ہوتا ہے، کذاب جھوٹ بولنے والا، جو تجھے وہ نقشہ کھینچے گا جو ہوگا نہیں، تجھے وہ چیزیں بتائے گا جو نفس العمل میں نہیں ہوں گی، اور تو ایک مغالطے میں مارا جائے گا. یہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال نور.